گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود شریف پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دارالفتاء اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حضور کالز ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہم کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور ان کے اندر پوچھے جانے والے سوالات کی شرعی رہنمائی حاصل کریں گے۔ پہلی کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سرفراز احمد محمد سیفی ہے، میں شکو شریف سے بول رہا ہوں۔ دارالفتاء اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندے سے ہم نے قرض لینا ہے، تو اب قرض کی وہ رقم جو ہمیں لینی ہے اس کو زکوٰۃ کے طور پر کٹوا سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ اگر کسی سے پیسے لیے جائیں، اس کو بولا جائے کہ یہ پیسے میں تمہیں 6 ماہ کے بعد یا 1 سال کے بعد دوں گا، اس پہ وہ پیسے لیتا ہے زیادہ، تو کیا یہ پیسے لینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جی آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ ایک اور کال سنائیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ مزید کال بعد میں سن سے۔ پہلی کال حضور سرفراز احمد بھائی نے ہم سے سوال کیا کہ کسی شخص نے کسی کو قرض دیا ہوا، اب قرض کو واپس لینا ہے، تو بجائے یہ کہ اس سے رقم واپس لی جائے، جس کو قرض دیا ہوا ہے وہ اس کو بطور زکوٰۃ کے رقم کٹوانا چاہتا ہے، یعنی یہ زکوٰۃ کی نیت کر لے کہ جو میں نے دیا ہوا ہے وہ زکوٰۃ ہو گئی اور اب بھلے مجھے واپس نہ ملے، تو اس طرح کرنا درست ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ اب یہ دیکھا جائے گا کہ جو مقروض ہے آیا وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اب اس صورت کے اندر جو ہے وہ چاہے تو اس کو زکوٰۃ کی رقم کے طور پہ اس کو دے دے رقم، اور پھر اس سے وہ رقم واپس لے لے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے وہ رقم اس کو مقروض کو دے دے کہ بھئی یہ میں آپ کو رقم دیتا ہوں، اب چونکہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے اب اس کی رقم اس کو لگ گئی، اب اس سے وہ رقم واپس لے لے گا، تو اس طرح اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور اس کا قرض جو اس کو دیا ہوا تھا وہ اس کو واپس مل جائے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہے کہ اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور اس سے آپ اپنا قرض واپس لینا چاہتے ہیں اور اپنی زکوٰۃ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کیجئے کہ اس کو رقم دے دیں اور پھر اس کے بعد اس سے اپنی رقم یہ واپس لے لیجیے۔ اور یہ اگر واپس نہ لینا تب بھی ٹھیک ہے؟ اب پھر وہ تو مرضی ہے نا، یعنی قرض ہی معاف کرنا چاہیں، قرض معاف کرنا چاہیے، لیکن جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ بطور قرض کے زکوٰۃ کٹ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ نہیں، اس کو مالک کرنا ہوگا رقم کا، ٹھیک تو ہے، مالک کر کے پھر اس کے بعد جو ہے اس کو وہ معاف کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے لی ہوئی ہے، پہلے سے ہی رقم لی ہوئی ہے، بس تصور کر لیا جائے کہ جو رقم اس کے پاس، اصل میں وہ زکوٰۃ میں ملکیت ضروری ہوتی ہے، اب اس کے پاس رقم ہے ہی نہیں سرے سے، صحیح ہے، تو اس نے تو کچھ دیا ہی نہیں کہ جس کے ذریعے وہ اس کو مالک کرے گا، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ طریقہ کار یہ ہے کہ جو ہم نے عرض کیا ہے، جو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ مقروض کو زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے اور اپنا قرض بھی اس سے واپس لینا چاہ رہا ہے، تو یہ طریقہ کار ہے کہ اس کو جب زکوٰۃ دے دے گا تو چونکہ وہ مالک ہو گیا اور یہ اس سے قرض مانگتا ہے، تو اس لیے اس سے وہ رقم واپس لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ حضور۔ دوسرا سوال، یہ پہلے بھی اس طرح کا سوال آیا تھا کہ قرض دیا ہوا ہے 6 ماہ کے مدت پر، 1 سال کی مدت پر، جب واپس لیتے ہیں تو کچھ زائد رقم لی جاتی ہے، تو یہ جائز ہے؟ دیکھیں اگر تو شرط کی ہے اس کی کہ
جو رقم آپ کو دے رہے ہیں وہ سال 6 مہینے کے بعد جب بھی آپ واپس کریں گے تو اس پہ زائد رقم ہمیں دیں گے، یا انڈرسٹوڈ ہے یہ کہ اس نے جو قرض دیا ہوا ہے اس پر اس کو کچھ نہ کچھ ملے گا اوپر، اس لیے وہ دے رہا ہے، تو اس صورت میں تو یہ صراحتاً ناجائز و حرام ہے، کیونکہ یہ سود ہے، صحیح، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ہاں کوئی شرط نہیں کی کہ میں زائد رقم جو ہے وہ دوں گا، اور نہ ہی انڈرسٹوڈ تھا کہ وہ زائد رقم دے گا، بس ایک بھلائی کے طور پہ اس نے جو ہے وہ دوسرے کو رقم دے دی احسان کے طور پر، اور پھر اس کے بعد جب وہ بندہ اس کے پاس رقم آ گئی واپس کرنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ چونکہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے تو اپنے طور پر بغیر کسی دباؤ کے وہ زائد رقم دے دیتا ہے، تو یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، اس طرح کرنا درست ہے۔ لیکن اگر اس نے شرط لگائی ہے، کنڈیشن لگائی ہے کہ جب بھی آپ واپس کریں گے تو کچھ نہ کچھ زائد رقم مجھے اوپر دیں گے، یا اس کو پتا ہے کہ میں اس کو دے رہا ہوں تو یہ مجھے زائد رقم دے گا اوپر، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں تو وہ جائز نہیں ہوگا، صحیح، بغیر کسی شرط کے، چاہے وہ واضح الفاظ کے اندر ہو چاہے وہ انڈرسٹوڈ ہو، اگر یہ بات نہیں ہوتی تو پھر اس کا لینا درست ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رضوان ہے اور میں یو کے سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے سوال یہ پوچھنا ہے کہ اسلام میں چوہے کو مارنا کیسا ہے اگر میں چوہے آ جاتے ہیں؟ جی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کال سنائیے۔ میرا دارالفتہ اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ اگر امام صاحب رکوع میں جاتے وقت پہلے رکوع میں چلے جائیں اور بعد میں تکبیر یعنی اللہ اکبر کہیں، تو اگر مقتدی پیچھے جب شامل ہونا چاہے اور جیسے ہی شامل ہوا امام صاحب پہلے کھڑے ہو چکے تھے، بعد میں اللہ اکبر کہا، تو مقتدی کو رکعت ملی یا نہیں؟ براہ کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب۔ ایک اور کال سنائیے۔ جی میں محمد عامر بات کر رہا ہوں ضلع لیا سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مغرب کی جو 3 فرض ہے نا، اگر ان میں سے مطلب ہے کہ جب اتحیات پہ بیٹھتے ہیں نا، ہم اتحیات جب بیٹھتے ہیں اس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جب تیسری رکعت ہوتی ہے، اگر تیسری رکعت میں ہم کھڑے ہو جائیں، بالکل سیدھا کھڑے ہو جائیں، پھر یاد ہے کہ ہم نے بیٹھنا تھا تیسری رکعت میں، اس کا کیا حکم ہے؟ سجدہ صاحب لازم ہے؟ تو پہلا سوال یو کے سے رضوان بھائی نے پوچھا، چوہے مارنے کا حکم۔ چوہے گھروں میں آ جاتے ہیں، بالکل ان کو مار سکتے ہیں، مارنا بھی چاہیے، کہ چوہا فاسق، اس کو فاسق جانور قرار دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ گھر کی چیزوں کو کتر دیتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، تو یہ موذی جانور ہے، فاسق جانور ہے، اس کو مارنا درست ہے، مارنا بالکل جائز ہے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر جو جانور ہیں جن کو حرم کے اندر بھی قتل کیا جا سکتا ہے، یعنی بعض جانور ہوتے ہیں کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے ان کا، تو لیکن چند جانور جو ہیں جو فاسق ہیں ان کو مارنے کی حدیث پاک کے اندر اجازت دی ہے، تو چوہا بھی یہ فاسق جانور ہے، حرم کے اندر بھی اس کو احرام کی حالت میں بھی بندہ مار سکتا ہے، تو گھر میں چوہے آتے ہیں تو ان کو مارنے میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا وہ چھپکلی مارنے پر سنا ہے کہ ایک ضرب میں مارے تو 100 نیکیاں، تو اس میں بھی ایسا ہی ہوگا کیا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو فضیلت ہوتی ہے نا وہ نص سے ثابت ہوتی ہے، یعنی اس کے لیے کوئی نہ کوئی الفاظ ہونے چاہیے حدیث کے اندر، ہم اپنے قیاس سے اپنے اندازے سے وہی فضیلت دوسرے مقام پہ ثابت کریں ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ خصوصیات یہ جو ہے نصوص کے ذریعے ثابت ہوتی ہیں، احادیث وغیرہ کے ذریعے ثابت ہوتی ہیں، تو چونکہ حدیث کے اندر صرف چپکلی کو مارنے کے بارے میں آیا کہ اس کو پہلی ضرب میں ماریں تو اتنا ثواب، دوسری میں ماریں تو اس سے کم، تیسری میں ماریں تو اس سے کم ثواب ہے، تو اس کو ہم اسی پر رکھیں گے۔ باقی چوہے کے حوالے سے ہم اپنی قیاس سے یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اس کو بھی ایک ضرب میں مارے تو 100 نیکیاں، ایسا نہیں کہہ سکتے اپنی مرضی سے ہم، یعنی ثواب اندازے سے بیان نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی چیز کا ثواب قیاس نہیں کر کے کیا بتایا جا سکتا۔ جزاک اللہ۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ امام صاحب رکوع میں گئے ہوئے ہیں اور اب اگلی رکعت کے لیے اٹھنا ہے، اٹھ کھڑے وہ پہلے ہو جاتے ہیں لیکن تکبیر کے الفاظ بعد میں کہتے ہیں، سمیع اللہ لمن جی حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ یہ بعد میں کہتے ہیں، لیکن جسم ان کا پہلے سیدھا ہو جاتا ہے، تو اب مقتدی جو ہے پیچھے جو بعد میں نماز میں شامل ہو رہا ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں نماز میں شامل ہوا کہ امام صاحب ابھی کھڑے ہوئے تھے اور ابھی سمیع اللہ لمن حمدہ نہ کہا تھا، اس دوران جو ہے مقتدی آتا ہے تو کیا وہ اس رکعت کو پانے والا کہلائے گا؟ دیکھیں یہ امام صاحب کا جو طریقہ ہے وہ سنت کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، سنت یہ ہے کہ جب ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جا رہے ہیں، یعنی قیام سے رکوع میں جا رہے ہیں، رکوع سے جو ہے وہ قومے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، یا قومے سے جو ہے سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے سے جلسے میں، جلسے سے سجدے میں جا رہے ہیں،
تو ان تمام مقامات پر جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تکبیر جب پہلے رکن میں ہوں وہاں سے کہنا شروع کریں اور دوسرے رکن میں جا کے ختم کریں. یعنی قیام میں ہیں، رکوع میں گئے تو قیام سے ہی اللہ اکبر کہنا شروع کریں اور اکبر کی راہ جو ہے وہ رکوع میں جا کے ختم ہو. اسی طرح جب رکوع سے کھڑے ہونے لگے تو سین کی ابتدا جو ہے وہ رکوع سے ہی ہو جائے اور حمیدہ جو ہے وہ کھڑے ہو کے بالکل جب کھڑے ہو جائیں اس وقت کہیں. یہ ہے سنت مبارکہ جس کو بیان کیا گیا کتابوں کے اندر، وہ یہ ہے. تو اگر امام صاحب اس طرح کرتے ہیں تو خلاف سنت کرتے ہیں. اب رہا ان کا مسئلہ کہ امام صاحب پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں. اب امام صاحب کھڑے ہو گئے، اس کے بعد یہ رکوع کے اندر گئے ہیں، بھلے امام صاحب نے سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی نہیں کہا تو ان کو وہ رکعت نہیں ملی، کیونکہ امام کے ساتھ جو رکن ہے اس میں ان کی مشارکت نہیں ہوئی، اس کے اندر یہ شامل نہیں ہوئے ہیں. اگر امام کے ساتھ یہ رکوع کے اندر شامل ہو جاتے چاہے لمحہ بھر بھی تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ ان کو رکعت مل جاتی. لیکن جو صورتحال یہ بتا رہے ہیں کہ امام صاحب کھڑے ہو گئے، اب امام صاحب کھڑے ہو کے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ رہے ہیں اور یہ رکوع میں جا رہے ہیں، امام صاحب کے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے سے پہلے امام صاحب کھڑے ہیں اور یہ اب جا رہے ہیں، تو اس صورت میں ان کو رکعت یہ نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، یعنی اصل یہ ہے کہ الفاظ کا اعتبار نہیں بلکہ جسمانی حرکات کا امام اعتبار کس طرف ہے یہ دیکھا جائے گا، جس جگہ موجود ہے اسی کا اعتبار کریں گے. تو اگلا سوال بھی ہمارا نماز سے متعلق ہے. مغرب کی نماز کا انہوں نے فرمایا اور بھی نمازیں ہو سکتی ہے کہ قاعدہ اولا کیا جاتا ہے، جیسے مغرب میں 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد کیا جاتا ہے اور دیگر نمازوں میں بھی. تو اب اس کے میں تھا کہ قاعدہ اولا کرتے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن قاعدہ کیے بغیر ہی کوئی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اب کیا حکم ہوگا؟ اگر تو انہوں نے مجھے سمجھ یہ آیا کہ شاید یہ تیسری رکعت کے اس کا پوچھ رہے تھے. ٹھیک ہے، اگر دونوں بتا دیتا ہوں میں. اگر دوسری رکعت کا یعنی کوئی بھی قاعدہ اولا جو ہے، چاہے وہ 4 رکعت والی کا ہو چاہے وہ 3 رکعت والی کا ہو، اگر قاعدہ اولا چھوٹ گیا ہے اور بالکل سیدھے کھڑے ہو چکے ہیں تو اب نہیں بیٹھیں گے اور اگلی رکعت مکمل کریں گے، آخر میں سجدہ سہو کریں گے. یہ حکم شرع ہے ان کے لیے. یعنی مثال کے طور پر عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں اور جو ہے وہ دوسری رکعت کا قاعدہ چھوٹ گیا، کھڑے ہو گئے، تو اب دونوں رکعتیں مکمل کریں، اس کے آخر میں جا کے پھر سجدہ سہو کر لیں. اور مغرب میں ہیں سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں تو اب وہ رکعت مکمل کریں اور پھر آخر میں جو ہے وہ سجدہ سہو یہ کر لیں. اور اگر جو ہے قاعدہ اخیرہ کی بات ہے، یعنی مغرب کی تیسری رکعت کا قاعدہ چھوٹ گیا یا عشاء اور ظہر اور عصر کی جو فرض ہیں اس کا آخری قاعدہ چھوٹ گیا ہے اور یہ سیدھے کھڑے ہو گئے، بیٹھے نہیں، تو اس صورت میں یہ بیٹھ جائیں. بیٹھ کر جو ہے وہ اتحیات پڑھ کے پھر جو سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے وہ سجدہ سہو کریں تو ان کی نماز ہی مکمل ہو جائے گی. کب تک بیٹھنے کا اختیار ہے؟ یعنی اگر سجدہ نہیں کیا تو اس سے پہلے وہ لوٹ کر بیٹھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگلی جو 5ویں رکعت یا مغرب پڑھ لیں تو 4تھی رکعت یعنی قاعدہ اخیرہ جو چھوٹا ہے سجدہ کرنے سے پہلے لوٹ آیا لوٹ سکتا ہے. اور اگر سجدہ کر لیا تو اب پھر وہ مغرب کے علاوہ اور جو ہے وہ نمازوں میں 1 رکعت مزید ملا دے نوافل کے لیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں خلدار سے احمد خان بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، کوئی لفظ جو نا نماز میں ایسے طالب رہے یا کوئی ایسے کوئی جوالین بولتے ہیں، کوئی زوالین بولتے ہیں، اس کا معنی کا کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کی کال کا جواب دیتے ہیں. جی ایک اور کال سنائیے. میرا تعلق پنجاب بہاول نگر سے ہے. میرا نام ذاکر حسین اتاری ہے. میرا سوال یہ ہے حضور، اگر آدمی نماز ادا کر رہا ہے، اب نماز میں ہم نے پہلے سبحانک اللہم پڑھا، پھر الحمد شریف پڑھا، اس کے بعد سورت ملائی. اب الحمد شریف کے بعد کوئی صورت ملانا بھول جائے تو اس کے بعد الحمد شریف سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ سجدے میں چلا جائے اللہ اکبر کہہ کے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ برائے مہربانی اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر خان بھائی خزدار بلوچستان سے انہوں نے کال کی کہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس میں بعض لوگ جو آخری حروف ہیں سورہ فاتحہ کے ضالین، اور کوئی پڑھتے ہیں ضالین ضاد کے ساتھ اور کوئی ضا کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو زوئے کہا جاتا ہے اردو کے اندر. تو اس میں سے درست کیا ہے؟ اصل میں دیکھیں وا تو بالکل ایک الگ ہی لفظ ہے، ضاد یہ الگ لفظ ہے اور وا الگ لفظ ہے. اصل میں
جو قصدن جان بوجھ کے ضاد کو ضا پڑتا ہے تو فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ وہ قرآن کو بدلنے والا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ضا نازل نہیں کیا، ضاد ہی نازل کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر جان بوجھ کے کوئی ضا پڑے تو فقہائے کرام نے اس کو کفر تک لکھا ہے، استغفر اللہ، یعنی یہ کئی کتب کے اندر موجود ہے، محیط برہانی وغیرہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے اس کی تصریح کی ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر کہ فقہائے کرام نے یہ لکھا کہ جان بوجھ کے اس طرح بدلنے والا حرام ہے، اور بعض فقہائے کرام نے اس کو کفر لکھا ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ یہ ضاد تھا لیکن پھر بھی وہ ضا پڑھتا ہے، قرآن میں تبدیلی کرتا ہے، تبدیلی کرتا ہے، تو یہ حرام ہے اس طریقے سے کرنا۔ اور جو صحیح لفظ ہے وہ ہے ضاد، یعنی اس کا تلفظ ذرا مشکل ہے، عجمی افراد یہ آرام سے اس کو نہیں نکال سکتے، لیکن بہرحال یہ ضا نہیں ہے، ضاد ہی ہے، اس کو ضاد ہی یہ پڑھا جائے گا، تو یہ اگر کوئی جان بوجھ کے اس طرح پڑھتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اس کو دہرانا اس کے لیے یہ ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال بہاول نگر سے ذاکر حسین بھائی نے، نماز جب پڑھتے ہیں قراءت کی جاتی ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہوتی ہے یا 3 آیات چھوٹی پڑھنی ہوتی ہیں کم از کم، تو وہ اگر پڑھنا بھول گیا سورہ فاتحہ کے بعد تو اب کیا حکم ہوگا؟ اب یہ حکم ہے کہ آخر میں سجدہ صاحب کر لے، اس کی نماز یہ ہو جائے گی، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا یا جو ہے وہ 3 آیات کا ملانا یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو اس کا ملانا یہ واجب ہے، یعنی فرض کی جو ابتدائی 2 رکعتیں ہیں وہ، اور وتر کی تمام نوافل، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، ان کی تمام رکعتوں کے اندر جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا یہ واجب ہے، لہذا اگر ان کو چھوڑ دیا کسی نے، چھوٹ گئی کسی سے، غلطی سے بھول کے چلا گیا رکوع کے اندر اور پھر اس نے سجدہ وغیرہ بھی کر لیا، تو آخر میں وہ سجدہ سہو کرے گا اور اس کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر سورت ملا رہا تھا لیکن سورت پڑھنا بھول گیا، مکمل نہ کر سکا، وہ 3 آیات کی مقدار بھی نہ پہنچا، اب اس کو اور آتی بھی کوئی نہیں ہے، یاد ہی نہیں آ رہی اس وقت، تو اب کیا کرے گا؟ یہ وہ دوسری کو سورت پڑھ لے، یعنی یاد ہی نہیں آ رہی مثال کے طور پر، اگر یاد نہیں آ رہی اور سوچنے میں اس کو جو ہے وہ 3 سبحان اللہ کی مقدار گزر گئی، ٹھیک ہے، مثلا مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد بھول گیا، آگے یاد ہی نہیں آ رہا اور کوئی دوسری صورت بھی وہ شروع نہیں کر پا رہا، ٹھیک ہے، تو حکم تو یہ کہ یہ یاد نہیں آ رہا تو آگے کوئی اور صورت وہ شروع کر دے، اگلی صورت بھی اس کو یاد نہیں آ رہی، اگر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو اس صورت میں اگر 3 سبحان اللہ کی مقدار اس کو سوچتے ہوئے گزر گئی تو اس صورت میں اس کے اوپر جو ہے وہ سجدہ سہو لازم آئے گا۔ ٹھیک ہے، اور وہ رکوع میں چلا جائے؟ نہیں، رکوع میں نہیں جائے گا، وہ انتظار کرے گا، انتظار کر کے یاد کرے گا اس کو۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ ہمارا ایک گھر ہے، اس کا 20,000 روپیہ کرایہ آ رہا ہے، تو ہم کرائے پہ رہتے ہیں، اس کا 6,500 روپیہ ہم کرایہ دے رہے ہیں، کیا ہمارے پر زکوٰۃ بنے گی کہ نہیں؟ جی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ میں اللہ کا تاری بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر ہم وال پیپر پہ موبائل کے کسی اولیاء اللہ کی کعبۃ اللہ کی یا مدینہ منورہ کی تصاویر لگا لیتے ہیں وال پیپر کے طور پہ، اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر پینٹ کا کوئی کاروبار کرتا ہے، پینٹ رنگ کا، اور اس کے رنگ لگا ہوا ہے ہاتھوں کو یا پاؤں کو، تو غسل وغیرہ کے معاملات اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے حضور، آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارا گھر ہے اور ہم نے اس کو کرائے پر دیا ہوا ہے، اس کی 20,000 روپیہ کرایہ وصول کرتے ہیں، لیکن خود بھی کرائے پر رہتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، اس کا ہمیں 6,500 روپیہ کرایہ دینا پڑتا ہے، تو کیا ہم پر زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیں، کرائے پہ رہتے ہوں یا نہ رہتے ہوں، اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، دوسرا گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے، اس کا کرایہ آتا ہے، تو پراپرٹی جو کرائے کے لیے لی ہوئی ہے کرائے پر دینے کے لیے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، زکوٰۃ اسی پراپرٹی پر ہوتی ہے کہ جو بیچنے کی نیت سے بندے نے لی ہے، لہذا انہوں نے جو مکان لیا ہے کرائے پہ جو دیا ہوا ہے اس مکان پر تو زکوٰۃ نہیں، البتہ اس کا جو رینٹ ان کے پاس آ رہا ہے، کرایہ ان کے پاس آ رہا ہے، اب اگر یہ سارا سال بچا ہوا رہتا ہے ان کے پاس اور وہ جو زکوٰۃ کی مقدار ہے، نصاب ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے مساوی رقم کو پہنچ جاتا ہے، یا ان کے پاس ویسے ہی پہلے سے رقم موجود ہے، اس کے ساتھ جب اس کو ملاتے ہیں تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو جاتی ہے، یعنی یہ صاحب نصاب بن جاتے ہیں، تو اس صورت میں یہ جو بچا ہوا کرایہ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اور اگر یہ کرایہ آتا ہے اور اس کو یہ خرچ کر ڈالتے ہیں، بچتا نہیں ہے، سال کے آخر تک خرچ ہوتا رہتا ہے، تو پھر اس صورت میں ان کے اوپر اس رینٹ کے اوپر بھی جو کرایہ ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، لہٰذا اگر یہ 15,000 روپے یہ بچتا رہتا ہے ان کے پاس اور بچ کے جمع ہوتا رہتا ہے، کچھ بھی جمع ہوتا رہا
اور سال کے آخر میں جب دیکھا تو ان کا جب صاحب نصاب ہوتے ہیں یہ، تو وہ رقم اتنی ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے، یا پہلے سے جو رقم چاندی سونا وغیرہ ان کے پاس موجود ہے اس کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہ زکوٰۃ کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے، تو اس صورت میں ان کے پر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ اگر کسی کو کرایہ دیتے ہیں تو اس کا اعتبار نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ جو ان کے پاس موجود ہے اس کی مالیت نصاب کو پہنچے تو ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ جی بالکل دینی۔ ٹھیک، اور زکوٰۃ کا حساب لگانے کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر زکوٰۃ کیلکولیٹر بھی موجود ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ زکوٰۃ پورا سال ہی فرض ہوتی ہے، یعنی رمضان ہی میں ایسا ضروری نہیں، کبھی بھی جس کا سال پورا ہوگا اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اس کیلکولیٹر کے اندر آپ اپنی جو بھی سوالات پوچھے گئے ہیں ان کو آپ فل کیجئے، انشاءاللہ آخر میں آپ کو جواب حاصل ہو جائے گا کہ آپ پر کتنی زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے۔ اگر وہ حاصل نہ ہو سکے تو کسی عالم دین سے ہر کوئی، یعنی یہ سائل محترم بھی اور اس کے علاوہ بھی جو صاحب نصاب حضرات ہیں جن کے پاس مال موجود ہے، وہ اپنے مال سے متعلق ضروری معلومات ضرور حاصل کیجئے کہ کیا ہمارے مال پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور رمضان شریف آنے کا بھی انتظار نہ کیجئے۔ اگر کسی کا سال آج ہی پورا ہوتا ہے، ان پچھلے سال اسی دن اس کے پاس اتنی رقم موجود تھی کہ جو نصاب کی مالیت کو پہنچتی تھی، اور آج بھی نصاب کی مالیت کی رقم موجود ہے یا مال موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ تو ہر اسلامی بھائی اپنے مال سے متعلق، اپنی ملکیت سے متعلق علماء سے، دارالفتہ اہل سنت کے مفتیان کرام سے شرعی رہنمائی ضرور حاصل کیجئے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہمارا مال قابل زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال اللہ رکھا بھائی لاہور سے، ان کے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ تھا کہ موبائل وغیرہ پر وال پیپر لگائے جاتے ہیں، تو ان وال پیپرز کے اندر کعبۃ اللہ شریف کی تصویر، مدینہ منورہ کی گنبد خضرا کی تصاویر، یہ لگانا کیسا؟ دیکھیں لگانا تو جائز ہے اور اچھی نیت کے ساتھ لگایا تو امید ہے کہ ثواب بھی ملے گا، ٹھیک ہے، لیکن بے احتیاطی کا دور دورہ ہے۔ صحیح، تو اب لگا تو لیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر اس کا ادب و احترام جو کرنا ہوتا ہے وہ کر نہیں پاتے۔ موبائل پھینک دیا، پینٹ ہے تو اس کے پیچھے رکھ لیا اس کو، احتیاط نہیں کرتے، تو اس لیے اس سے بچنا ہی بہتر نظر آتا ہے کہ یہ چیزیں نہ ہی لگائی جائیں، اور اگر لگائی جائیں تو پھر اس میں جو ہے وہ ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ جتنا زیادہ اس کا ادب کریں گے اتنا ہی ثواب بھی ملے گا، بہتر ہوگا۔ لہذا لگانی ہے تو پھر پوری ادب کی رعایت کریں، اور ورنہ پھر اس سے لگانے سے بچنا ہی چاہیے۔ ٹھیک ہے حضور، اس میں بعض اسلامی بھائی یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ موبائل میں مختلف تصاویر اسٹور میں میموری میں ہوتی ہیں، جس میں متبرک بھی ہوتی ہیں اور ذاتی تصاویر بھی ہوتی ہیں، اور بعض بدنصیب یعنی غیر محارم کی تصاویر بھی رکھ لیتے ہیں، تو کیا یہ ایک ساتھ سارے تصاویر ایک ہی میموری کارڈ میں رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ چاہے متبرک تصاویر ہوں یا نہ ہوں، ٹھیک ہے، جو غلط چیز ہے اس کو تو رکھنا ویسے ہی غلط ہوگا، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان کو خود سوچنا چاہیے، یہ صرف اس پہ نہیں ہے، بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی سوشل میڈیا کی بعض جو ویب سائٹس یوز ہوتی ہیں اس میں بعضوں کے جو پیجز ہوتے ہیں جب وہ شو ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اوپر مدینہ شریف کی یا کسی بزرگ کی انہوں نے تصویر دی ہوئی ہے جو جائز طریقے کی ہے، اب اس کے نیچے نعوذ باللہ غلط تصویر بنی ہوئی ہے، تو اب یہ خود تصور کرنا چاہیے کہ ایک تو ہے ہی غلط وہ، پھر اوپر سے جو ہے وہ جرم بالائے جرم کہ ایک جو ہے اتنی متبرک جگہ کو آپ نے اس کے ساتھ لگا دیا ہے، تو خود تصور کرنا چاہیے، خود سوچنا چاہیے کہ یہ کام غلط ہے، اور مزید غلطی یہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ، ان ہستیوں کے ساتھ جو ہے وہ ایسی تصاویر لگا کر جو ہے ان کی مزید بے حرمتی کا یہ سبب بن رہے ہیں۔ تو بہرحال میموری کارڈ کے اندر ایسی تصاویر چاہے متبرک تصاویر آپ کے پاس ہوں یا نہ ہوں، باہر صورت ان کو ڈیلیٹ کرنا تو یہ لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو فیس بک وغیرہ سوشل میڈیا کے جو پیجز ہیں اس میں بھی نہیں ہونی چاہیے، اس میں آپ تو گناہ کے مرتکب ہوئے لیکن جو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں وہ بھی اس کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں، تو خود بھی گناہ سے بچنا چاہیے اور دیگر مسلمانوں کو بھی گناہوں سے بچانا چاہیے۔ دوسرا سوال ان کا تھا کہ یہ پینٹ کا کاروبار کرتے ہیں، رنگ کرتے ہیں یا بیچتے ہیں، بہرحال کہتے ہیں کہ اگر پینٹ وغیرہ ہاتھوں پہ لگ جاتا ہے کہ جو اس میں ملوث ہوتے ہیں تو اب وضو اور غسل کا کیا حکم؟ دیکھیں اس کو ہٹانا تو ہوگا کہ وضو کریں گے تو اس وقت اس کو ہٹائیں گے، لیکن اب ایسا ہوتا ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے رنگ ساز ہے، رنگریز ہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ چھوٹا سا جرم جو ہے وہ حصہ لگا ہوا رہے گا جس کی طرف خاص طور پہ جب تک توجہ نہ کریں نہیں جاتی، یعنی کسی ایسے مقام پہ لگا ہوا رہ گیا کہ اپنے طور پہ اچھی طریقے سے غسل وضو کر لیا تھا لیکن وہ لگا ہوا رہ گیا، پتہ نہیں چلا، اب نماز کے بعد وہ نظر آتا ہے تو اس کی وہ نماز ہو گئی، صحیح ہے، جب نظر آ گیا تو پھر اس کو دور کرنا یہ اس پر ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد محسن اتاری عرب شریف ریاض سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو اپنے لوگ جو ہیں یعنی جو مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، تو ان کو بعد جب وہاں فرشتوں کی مشابہت دیتے ہیں، یعنی بہت اچھا آدمی ہے، فرشتہ ہے، فرشتہ بول کے بولتے ہیں، ایسا بولنا کیسا ہے، ایسا فرشتوں کی مشابہت دینا؟ جی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ مزید کال سنائیے۔ سمیع الاتاری میاں والی پنجاب سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر آدمی جمعہ پڑھنے جاتا ہے، جمعے کے 2 فرض ہوتے ہیں، ایک شخص جمعے کی آخری رکعت میں شامل ہوا اتحیات پر بیٹھ کر، تو میں نے پڑھا ہے کہ وہ امام صاحب سلام پھیر لے گا اور وہ 4 رکعت پڑھے گا، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ تو پہلی کال تھی ریاض عرب شریف سے محمد محسن بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ بعض اپنے جاننے والے 2 صحابہ مدد کرتے ہیں، یہ کوئی اجنبی بھی کرے تو کہا جاتا ہے کہ یہ فرشتوں کی طرح ہے، فرشتہ صفت ہے، تو فرشتوں سے مشابہت دینا کسی انسان کو کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے اندر، کہ اصل میں وہ اس کی نیک صفات کے اندر کہ وہ نیکی کا کام کر رہا ہے، بھلائی کا کام کر رہا ہے، تو وہ فرشتوں والا کام کر رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ جیسے بعض محدثین کے بارے میں کہ ان کا حافظہ بہت مضبوط ہوا کرتا تھا، تو ان کو مصحف کہا کرتے تھے کہ یہ گویا کہ قرآن کی طرح ہیں، تو وہ مقصد ان کو یہ نہیں کہنا ہوتا تھا کہ یہ قرآن ہے نعوذ باللہ، بلکہ جو مقصد ہوتا تھا کہ جو حافظہ مضبوط ہے اس کی بنیاد پہ یہ کہتے تھے۔ تو صرف تشبیہ اس میں دی جا رہی ہے کہ جس طرح فرشتے یہ بھلائی کے کام کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں، تو یہ بندہ جو ہے وہ بھلائی والے کام کرنے والا ہے، اس لیے اس کو فرشتہ صفت کہا گیا، گویا کہ یہ فرشتہ ہے، یوں کہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ مدد کرتا ہے کسی کی کسی مصیبت میں، پریشانی میں، تو کہتا ہے یہ تو میرے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آیا۔ ہاں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کہہ سکتے ہیں اس طریقے ٹھیک ہے، مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کی صفات میں شریک کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میاں والی سے ہمارے ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا کہ جمعہ کی نماز میں 2 فرض ہوتے ہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا ہے کہ اگر کوئی دوسری رکعت میں جماعت میں شامل ہو تو اب جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو اس کو 4 رکعت مکمل کرنی ہے، نہ کہ اسی رکعت کے بعد ایک اور پڑھنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے بہرحال، یہ غلط ہے، اگر ایسا ہے بھی تو کہیں میں نے پہلی دفعہ سنا ہے بہرحال ان سے کہ اس طرح کوئی کہتا ہو کہ دوسری رکعت کے قاعدے میں شامل ہوا تو پھر کھڑے ہو کے 4 رکعت پڑھے گا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ 2 رکعتیں ہی اس نے پڑھنی ہیں۔ وہ تو ظاہر ہے کہ جس کا جمعہ نکل گیا اور اس پر جمعہ لازم بھی تھا، تو اس صورت میں جو ہے وہ اس نے چونکہ شہر میں کہیں اور نہیں مل رہا، یعنی اس کا فوت ہو گیا جمعہ، تو اس صورت میں اس کے اوپر پھر ظہر پڑھنا ہوتی ہے، تو وہ پھر ظہر کی 4 رکعتیں پڑھے گا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ امام کے ساتھ جو ہے وہ قاعدے کے اندر شامل ہو چکا ہے، اب امام نے سلام پھیرا تو یہ کھڑے ہو کے 4 رکعت ادا کرے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ 2 رکعتیں ہی پڑھے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ نے سنا ہے بالکل غلط سنا ہے، اور جو بھی سنا ہو، جس طرح آپ نے اس مسئلے کو پوچھا، دیگر مسائل کو بھی علماء سے پوچھ کر اس کو یعنی ان پر یقین جب حاصل ہو جائے پوچھنے کے بعد پھر ہی عمل کرنا چاہیے۔ مزید کال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا سوال یہ ہے کہ میاں بیوی کا حقوق بتائیں، میاں پہ بیوی کا حقوق کیا ہے، بیوی کا میاں پہ حقوق کیا ہوتا ہے؟ جی آپ کو ضرور عرض کریں گے، ایک اور کال سنائیے۔ میرا نام محمد عمران خان ہے، فیصل آباد سے میں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے یہ کہنا تھا کہ جو آلو وغیرہ ہے ان کو اسٹور کر لیا، لے کے گاڑی اسٹور کر لی اور اس کو سب مہنگا ہو گیا پھر بیچ دیا، اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیں، یا اسی طرح کی کوئی اور جنس جس کو ہم اسٹور کر لیتے ہیں اور بعد میں بیچ دیتے ہیں، اس بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ جی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ پہلا سوال تھا ہمارے اسلام میں نے پوچھا میاں بیوی کے حقوق، میاں کے بیوی پر اور بیوی کے میاں پر کیا حقوق ہے؟ یہ تو بہت سارے حقوق ہیں۔ صحیح، بنیادی چیز یہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جس طرح مرد کے عورت پر حقوق ہیں اسی کی مثل جو ہے وہ مرد پر عورت کے حقوق موجود ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مگر یہ کہ مردوں کا جو درجہ ہے وہ عورتوں کے مقابلے میں بڑا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف مرد کے حقوق ہیں، عورت کے حقوق نہیں ہیں، تو عورتوں کے بھی حقوق ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کا نان نفقہ ان کو دینا، ان کو سکنا یعنی رہائش کی جگہ دینا، یہ اس کے حقوق میں سے شامل ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے
کہ جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، اور میں تم میں سب سے بہتر جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں، تو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بھلائی والے کام کرنا، یعنی بیویوں کے ساتھ، یہ اس مرد پر بھی یہ لازم ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ مرد کے حقوق بھی عورت پر بہت زیادہ ہیں، حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر یہ تک ارشاد فرمایا کہ اگر مرد کا سارا جسم جو ہے وہ زخموں سے بھر جائے اور عورت زبان سے چاٹ کر بھی ان کو صاف کر دے تو مرد کے حقوق وہ پورے نہیں کر سکتی، جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو عورت کے اوپر دیا ہے، تو اس لیے اس کے حقوق جو ہے وہ عورت کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ لیکن ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بنیاد پر جو ہے وہ مردوں کو وہ حکومت حاصل ہوئی کہ عورت پر ظلم روا ہو گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس کو ظلم کرنے کی اجازت ہو۔ اچھا سلوک کرنا، بھلائی والا سلوک کرنا، یہ ہمارے دین کی تعلیمات میں سے ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ باقی حقوق کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے، احترام مسلم کے نام سے جو ہے وہ امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے، اس کا مطالعہ فرما لیں۔ بحر شریعت کے 7ویں حصے کے اندر حقوق الزوجین کے نام سے پورا ایک چیپٹر ہے، اس کا مطالعہ فرما لیں تو اس میں سارے حقوق درج ہیں۔ بہرحال ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنا، ایک دوسرے کی بات کو رکھنا، یہ ضروری ہے۔ خاص طور پر عورت کو مرد کا احترام یہ لازم ہے، اور اس کی باتوں پر عمل کرنا یہ کئی معاملات کے اندر اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ اس کے مقابلے میں بردبار ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے۔ اس کے فیصلوں پر جو ہے وہ عورت کو عمل کرنا چاہیے جب تک کہ وہ خلاف شرع نہ ہو یا اس میں واضح کوئی غلطی نہ ہو۔ ٹھیک ہے حضور، یہ جو میاں بیوی کے حقوق کا سوال ہے یہ عموماً اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب آپس میں کوئی چپکلش یا کوئی حقوق کی جنگ چل رہی ہو، تو کیا صرف اسی وقت حقوق جاننا ضروری ہے یا ابتداً ہی حقوق کو جاننا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ اگر ابتدا سے حقوق جانیں گے تو یہ چپکلش پیدا ہی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک فطری چیز ہوتی ہے کہ مرد و عورت کی جو فطرتیں ہیں وہ جدا جدا ہیں اور خواہشات جدا جدا ہیں، معاملات ان کے جدا جدا ہوتے ہیں، تو اس لیے آپس میں معاملات تو چلتے ہی ہیں، لیکن اگر ابتدا سے ہی بندہ سمجھداری کا مظاہرہ کرے، خاص طور پہ مرد، کیونکہ دیکھیں جتنے بھی معاملات ہیں نا وہ مرد کے ہاتھ میں زیادہ دیے گئے۔ قرآن پاک میں ہے بیدہ عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ یعنی طلاق مرد کے ہاتھ میں دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما الطلاق لمن اخذ بالساق، کہ طلاق کا اختیار اس کے پاس ہے جو ساق کا مالک ہے، یعنی جو شوہر ہے اس کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام باتیں کیوں اس طرح دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ کہ مرد عورت کے مقابلے میں بردبار اور سمجھدار ہوتا ہے، اس میں برداشت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہ حقوق اس کو دیے گئے ہیں۔ تو اس لیے مرد کو خاص طور پہ جو ہے وہ عورت کے مقابلے میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ شفقت کی ضرورت ہوتی ہے، مہربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر دونوں اپنے حقوق پہلے ہی سے معلوم کر لیں گے، اب اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے اپنے حقوق معلوم کرتے ہیں کہ میرے کیا حقوق ہیں سامنے والے پر، خود یہ نہیں غور کرتے کہ سامنے والے کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں۔ تو دونوں یہ چیزیں جانیں کہ مجھ پر، کیونکہ اس پر جو لازم ہے نا وہ اپنے حق ادا کرنا ہے جو اس کے اوپر ہے، اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ عورت مرد کے اوپر یہ لازم ہو کہ وہ عورت کے حقوق سیکھے کہ عورت اس کے کون کون سے حق ادا کرے گی۔ اسی طرح عورت جو ہے اس پر یہ لازم نہیں کہ وہ اپنے حقوق سیکھے کہ مرد نے میرے کون کون سے حق ادا کرنے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے حقوق کو جانے کہ مجھے سامنے والے کا حق کیسے ادا کرنا ہے۔ اگر ان حقوق کو پہلے سے جان لیا گیا تو پھر چپکلش کی جو نوبت ہے وہ بہت کم آئے گی، جھگڑے کی نوبت بہت کم آئے گی۔ تو بہترین رسالہ ہے امیر علیہ سنت کا احترام مسلم کے نام سے، جس میں آپ نے ہر طبقے کا، یعنی اعلیٰ حضرت کی جو تعلیمات ہیں، جو حضرت کا رسالہ ہے اس کا یہ خلاصہ ہے۔ اس میں مزید احادیث بھی ایڈ کی گئی ہیں، اس میں کس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، کس مسلمان کے ساتھ کیسا سلوک ہو، ذمی ہے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، بیوی کا شوہر کے ساتھ، تمام کا اس کے اندر حقوق کا بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطالعہ فرما لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی فائدہ ہوگا۔ جی، تو تمام اسلامی بھائیوں سے، مدنی چینل کے ناظرین سے مدنی التجا ہے کہ امیر اہل سنت کے اس رسالے یعنی احترام مسلم، اس کا ضرور مطالعہ کیجئے، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس میں الحمدللہ زندگی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے تمام ہی قسم کے افراد کے حقوق کو ذکر کیا گیا، یعنی بے شمار طرح کے لوگوں کے حقوق اس میں موجود ہیں، اور بہت ہی پیارا رسالہ ہے۔ پڑھنے کے بعد احساس پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہمیں کس انداز سے رہنا چاہیے، ان کے حقوق کس طرح ادا کرنے چاہیے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شاخوں پر یہ رسالہ دستیاب ہوتا ہے۔ اگر آپ کے قریب کوئی مکتبۃ المدینہ کی شاخ نہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس پر یہ رسالہ اور اسی طرح امیر اہل سنت کے دیگر رسالے، اسی طرح المدینہ العلمیہ
سے شائع شدہ دیگر کتب اس ویب سائٹ پر موجود ہوتی ہیں. آپ اس ویب سائٹ کا ضرور وزٹ کیجئے. الحمدللہ عز و جل جہاں یہاں کتب کا ذخیرہ اس ویب سائٹ پر ملے گا، اس کے علاوہ بھی دارالافتاء اہل سنت کا بھی ایک سیکشن ہے، وہاں پر آپ دارالافتاء سے استفادہ کر سکتے ہیں. روحانی علاج کا بھی سیکشن موجود ہے. اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ روحانی علاج سے متعلق بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور بھی بے شمار معلومات اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ کو حاصل ہو سکتی ہیں. اس ویب سائٹ کا خود بھی وزٹ کیجئے، دیگر مسلمانوں میں یہاں تک کہ غیر مسلمز میں بھی اس کو عام کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اگر کوئی اس کو دیکھے گا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اسلام کی طرف مائل ہوگا، اور بے شمار لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی بھی مدنی بہاریں ملتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی کے ویب سائٹ کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا سوال محمد عمران خان بھائی فیصل آباد یعنی سردار آباد سے انہوں نے سوال کیا آلو سے متعلق. کہتے ہیں کہ آلو کو اسٹور کر لے یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیز اسٹور کر لے، ذخیرہ کر لے جس کو کہتے ہیں، اور جب وہ مہنگی ہو جائے بازار میں، اس کی طلب بڑھ جائے، اب اس کو بیچنا شروع کر دے، ایسا کرنا کیسے؟ دیکھیں کوئی بھی چیز ہو، اولاً اخلاقی اعتبار سے یہ سوچ رکھنا کہ مہنگا کر کے بیچوں گا تو یہ تصور جو ہے وہ تھوڑا تکلیف دہ ہے مسلمانوں کے لیے. ہاں یعنی وہ چیز شارٹ ہو جائے گی تو اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو ضرر ہوگا مہنگا بیچنے میں، تو ایسا کرنا نہیں چاہیے. جہاں تک رہا ذخیرہ اندوزی کا معاملہ، تو وہ جو وعید آئی ہیں وہ اس طرح کے معاملات پر نہیں ہوتی. وہ ایک اناج سے متعلق ہے خاص طور پر، اور پھر یہ کہ وہ اس کو اس طرح جمع کر لینا کہ دوسروں کے پاس باقی ہی نہ رہے، یہ ممنوع ہے. باقی شہر میں موجود ہے، ملتی ہے، اس نے بھی اسٹور کر کے رکھ لی، جیسے چینی رکھ لیتے ہیں لوگ، یا جو گندم وغیرہ ہے اس کو جمع کر کے رکھ لیتے ہیں کہ چلے ریٹ بڑھے گا تو بیچ دیں گے، تو اس میں حرج نہیں ہے، بیچی جا سکتی ہے. لیکن خیر خواہی اور بھلائی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ شارٹیج ہے تو مسلمانوں کی جو مجبوری ہے اس سے فائدہ اٹھا کے اس کو مہنگا نہ بیچے. وہ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں کراچی اورنگ ٹاؤن میں رہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میری عمر 30 سال ہے، میں نے آج تک کبھی روزہ نہیں رکھا نا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ جی آپ کا حکم انشاءاللہ حضور عرض کریں گے. اگلی کال سنائیے. عامر شہزاد بات کر رہا ہوں لیا سے. سوال یہ ہے کہ جب ظہر کی نماز کے لیے امام کے لیے جو سنت موقع ہیں وہ پڑھنا ضروری ہے، اگر ٹائم نہ ہو نماز پڑھنے کا مطلب سنتے پڑھنے کا ٹائم نہ ہو، جب امام نے جماعت کروانی ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ موقع سنتے پڑھیں؟ جی انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں. ایک اور کال اگر ہو تو سنائیے. محمد فہیم اتاری لاہور سے بات کر رہا ہوں. مکان گروی لینے کی کوئی جائز صورت ہے تو وہ برائے مہربانی بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال آپ سمجھ چکے ہیں؟ جی مکان گروی لینے کی پوچھ رہے تھے. پہلی کال حضور ایک اسلامی بھائی کراچی سے اورنگی ٹاؤن سے، انہوں نے سوال کیا کہ 30 سال عمر ہو چکی ہے لیکن آج تک روزہ انہوں نے نہیں رکھا، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں اولاً تو توبہ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان پر توبہ لازم ہے کہ فرض کو چھوڑنے والے ہیں. کوئی عذر ان کا نہیں چلے گا کہ مجھے معلوم نہیں تھا یا جو ہے وہ معلومات نہیں تھی. تو اولاً توبہ کرنی ہوگی، اور توبہ کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ ندامت کا اظہار کرنا، دل سے نادم ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا. تو یہ توبہ کرنا ان پر لازم ہے اولاً. پھر اس کے بعد یہ حساب لگائیں کہ یہ بالغ کب ہوئے، کیونکہ 30 سال انہوں نے بولا، اور 30 سال یہ عمومی طور پہ عیسوی سن کے اعتبار سے کہتے ہیں. اسلامی اعتبار سے یہ قریب 31 سال بن گیا ہوگا، کیونکہ 35 سال میں 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے. تو اس لیے جو ان کی عمر ہے وہ اس کا اندازہ لگا لیں کہ کب بالغ ہوئے. 13 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں. اب اس کے بعد جتنے سال بنتے ہیں، 17 18 سال جو بھی عمر بنتی ہے، جتنے بھی سال بنتے ہیں اس سال کا انہوں نے پورا اندازہ لگانا ہے، یعنی حساب لگانا ہے. 30 کے حساب سے مثال کے طور پر یہ 17 کے حساب سے کریں گے تو جتنے بھی مہینے بنیں گے، یعنی جتنے بھی دن بنیں گے، یعنی 17 مہینے بنے یا 18 مہینے بنے یا 15 مہینے بنے، ان کا حساب لگا کے ان تمام روزوں کی انہوں نے قضا کرنی ہے. ان پر قضا کرنا اس کی لازم ہے. اب وہ چاہے 100 بنے، 200 بنے، 300 بنے، جتنے بھی روزے ہیں ان کو ایک ایک کر کے یہ جلد سے جلد قضا کرنے کی یہ کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں. ٹھیک ہے، توبہ بھی کرنی ہوگی اور جتنے روزے چھوٹے ان کی قضا کرنا لازم ہے. اچھا 30 کا حساب لگانا ہے یا اگر پتہ چل جائے کہ فلاں سال 29 کا مہینہ تھا تو ٹھیک ہے، اگر پتہ چل سکتا ہے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، معلومات اگر معلومات کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے سوال کیا، انہوں نے تو اپنا نام نہیں بیان کیا، کراچی اورنگی سے بات کر رہا ہوں، اور یہ انداز بھی ٹھیک. اور بعض اوقات ہمارے سلسلے میں اس طرح کی بات آتی ہے کہ جس میں گناہ کا اظہار ہوتا ہے تو ہم نام کاٹ کر ہی کال چلاتے ہیں.
دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے میں. لیکن ایسا اگر سوال کسی کو کرنا ہو، کسی نے کوئی اس طرح کا مسئلہ پوچھنا ہو، بھلے اپنے سے متعلق ہے، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس میں صورتیں بنیں گی. ٹھیک ہے. اولا تو دیکھیں چھوٹا موٹا کوئی علاقہ ہے کہ اور آواز بھی پہچانی جا سکتی ہے ان کی، تو ایسی صورت میں تو ممنوع ہی ہوگا، اجازت نہیں ہوگی کہ یہ اپنا نام ظاہر کریں کہ گناہ کا اظہار ہے، اور گناہ کا اظہار ہی ممنوع ہے. اب جیسے مثال تم کراچی سے بات کر رہا ہوں، اورنگی بہت بڑا علاقہ ہے، اور نام بھی بالکل عام ہے، کامن نام ہے کہ جس کو یہ بول دیتے ہیں کہ جس سے پتہ نہیں چلتا. تو اگرچہ وہ حکم نہیں ہوگا لیکن پھر بھی احتیاط برتنی چاہیے کہ نام کی بنیاد پر جو ہے وہ کوئی سن رہا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے تو پھر اچھی بات نہیں کہ دوسرے کو معلوم ہو جائے. تو حتی الامکان چونکہ شریعت نے واجب بھی نہیں کیا، حتیٰ کہ بندہ جب کسی مفتی کے پاس جاتا ہے تو اگرچہ کہ وہاں پہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ کچھ باتیں بیان کر سکتا ہے اپنی، لیکن پھر بھی علماء نے یہ فرمایا کہ زید بکر کر کے وہ سوال کرے کہ اگر زید نے ایسا کیا، بکر نے ایسا کیا ہے تو اس لیے جو ہے وہ اپنا نام بتانے سے حتی الامکان یہ بچنا ہی چاہیے کہ اپنے گناہوں کا کہیں ایسا نہ ہو اظہار ہو جائے اور گناہ بڑھ جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں جو کال سنائی جاتی ہیں یہ بہت سارے لوگ سنتے ہیں، آواز بھی پہچانی جا سکتی ہے. تو اس میں احتیاط ہو. یوں کہا جائے کہ اگر کسی نے اتنے روزے چھوڑ دیے یہ زیادہ یا زید نے اگر ایسا کیا تو کیا حکم ہوگا، تاکہ جواب بھی مل جائے اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. حضور عامر بھائی لیا سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ سنت مؤکدہ ظہر کے نماز سے پہلے 4 رکعت ہیں، یہ پڑھنا لازم ہے، مؤکد ہیں. امام صاحب جنہوں نے جماعت کروانی ہے وہ دیر ہو چکی ہے، اور جماعتوں کا ٹائم عموماً آج کل مقرر ہوتا ہے کہ 2:15 بجے، 2 بجے، 2:45 بجے. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ سنتیں پڑھ سکیں، تو اب جماعت کروا سکتے ہیں؟ منع فرمایا علماء نے. ٹھیک ہے. یعنی یہ فرمایا کہ سنتیں پڑھ کر ہی وہ جماعت کروائے، تو وہ مقتدیوں کو کچھ دیر کے لیے کہہ دے کہ وہ رک جائیں اور پھر اس کے بعد سنتیں پڑھے، اور سنتیں پڑھ کر جو ہے وہ جماعت کروائے. بغیر سنتیں پڑھے وہ جماعت نہ کروائے. اگر کروا دی تو جماعت تو ہو جائے گی، لیکن بہرحال اس کا اس طرح کرنا غلط ہوگا کہ اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. اب پھر جب کوئی بھی ہو XYZ، یعنی امام ہے یا مقتدی ہے جس کی 4 سنتیں چھوٹ گئی ہیں، تو اس کا طریقہ کار پھر یہ ہے کہ بعد کی 2 سنتیں پہلے ادا کرے اور اس کے بعد پھر 4 سنتیں جو رہ گئی ہیں وہ ادا کرے گا. یعنی چھوٹ یہ معاف نہیں ہو جائیں گی، سنتیں موقدہ ہیں، اس کو ظہر کے بعد بھی اس کو پڑھنا ہوگا. ٹھیک. اور ایسی صورت میں چاہیے کہ سنتیں پڑھ لیں، اور مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ کبھی کبھاری ایسا ہوتا ہے، کبھی مجبوری ہو سکتی ہے، کسی وجہ سے تاخیر ہو سکتی ہے، تو امام صاحب کو بھی اتنی مہلت دیں کہ وہ سنتیں پڑھ لیں. بعض جگہ دیکھا گیا کہ اگر ایسا ہو جائے یا امام صاحب کسی وجہ سے بھی تاخیر کریں تو لوگ شور مچا دیتے ہیں. تو یہ رویہ، یہ انداز ظاہر غلط ہے، لیکن امام صاحب کو زیادہ احتیاط کی حاجت ہے کہ بلا حاجت شرعی یا بلا عذر شرعی جو ہے وہ اس طرح کی تاخیر نہ کرے کہ جس سے تنفیر پیدا ہو اور جو ہے وہ لوگ متنفر ہوں. اس سے بچنا چاہیے. تو اس لیے جو مخصوص وقت ہے اس میں وہاں پر پہنچ جائیں، سنتیں وغیرہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جماعت کروائیں، تاکہ لوگوں کو آواز اٹھانے کا موقع ہی نہ ملے. لیکن ظاہر سی بات ہے امام بھی ایک انسان ہے، اگر اس سے ایسی تاخیر ہو جاتی ہے تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے ساتھ بھی عذر اس طرح کا پیش آتا ہے. یہ عام طور پہ وہی کریں گے کہ جن کو چک چک کی عادت ہوتی ہے، انہوں نے اس طرح کرنا ہوتا ہے. تو ان کو بھی بہرحال اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ کسی دوسرے کے عذر کا خیال کریں گے تو ان کے بھی عذر کا خیال کیا جائے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. فہیم بھائی مرکز الاولیاء لاہور سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ مکان گروی رکھنے کا طریقہ. وہ جائز صورت پوچھ رہے تھے. جی. تو جائز صورت تو موجود ہی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ گروی رکھنے کا حکم تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے. مکان ہو یا کوئی بھی چیز ہو، فریحان و مقبوضہ، یعنی رہن کو قبضے میں دے کر جو ہے وہ دینا جو ہے تو جائز ہے. مکان گروی رکھوانا یہ جائز ہے، لیکن چونکہ ہم نے خود اس کے اندر غلطی کی ہوئی ہے اور ہم نے خود اس کے اندر ناجائز باتیں نکالی ہوئی ہیں تو اس لیے وہ چیز ممنوع ہو گئی. مکان ہو یا کوئی بھی چیز ہو، گروی رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے جو سامنے والے کو قرض دیا ہوا ہے آپ کا وہ قرض محفوظ ہو جائے. یعنی مثال کے طور پر مجھے فلاں سے جو ہے وہ 10 لاکھ روپے چاہیے، میرے پاس جو ہے وہ گروی رکھنے کے لیے مکان کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے. اب سامنے والا اپنے 10 لاکھ روپے کی گارنٹی بھی چاہتا ہے کہ یہ مجھے واپس مل جائیں گے، تو اس لیے اس نے مکان جو ہے اس کے حوالے کر دیا کہ آپ میرا مکان لے لیں اور 10 لاکھ روپے مجھے اتنے عرصے کے لیے دے دیں، میں آپ کو آپ کی رقم واپس کر دوں گا. تو اب وہ رقم واپس کرے گا، اب وہ ڈیفالٹر نہیں ہوگا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ مکان کی فائل جو ہے میرا مکان اس کے قبضے میں ہے، تو وہ میرا مکان لے لے گا. تو یہاں تک تو جائز تھا، اس میں حرج نہیں تھا. لیکن ہمارے یہاں یہ ہو گیا کہ مکان دے دیا اس کو تو اب اس کو وہ خود رہنا شروع کر دیتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے، یا دوسرا آگے کسی کو کرائے پہ دے دیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کا نفع اٹھاتا ہے. یہ سود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرض پر نفع اٹھانا ہے، قرض پر نفع اٹھانا یہ سود ہوا کرتا ہے. لہذا ناجائز جو طریقہ کار ہے وہ تو ہمارا اپنا نکالا ہوا، اس کو آپ ختم کر دیں. جو جائز طریقہ شریعت نے لکھا ہے، جو عطا فرمایا ہے،
اس کے مطابق آپ عمل کریں تو مکان کو گروی دینا بالکل جائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اگلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آصف محمود اتاری عرض کر رہا ہوں ناروے سے. میرا سوال نماز کے متعلق ہے. ایک جگہ پر ہم نے کسی نے نماز ادا کی جہاں پر امام صاحب نے فاتحہ پڑھنے کے بعد کافی دیر وقفہ کیا اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ مقتدی حضرات ابھی اپنی فاتحہ پڑھ رہے ہیں. ایسی صورت میں کیا نماز ہو جائے گی؟ اس کے حوالے سے معلومات لینی تھی. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال. حضور میرا نام ذاکر حسین اتاری ہے، میں پنجاب بہاول نگر سے عرض کر رہا ہوں. حضور سوال یہ ہے میرا کہ جب مردے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو کیا اس کو پورے جسم کو سیدھی جانب کروٹ دے کے لٹایا جاتا ہے یا سیدھا لٹا کے اس کا چہرہ صرف قبلہ کی طرف کیا جاتا ہے؟ برائے مہربانی ہماری شرعی رہنمائی فرما دیجیے. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. حضور آصف محمود بھائی کا سوال تھوڑا سمجھ نہیں آ پایا کہ نماز ادا کر رہے ہیں جی. امام صاحب فاتحہ کے بعد وقفہ کرتے ہیں اور اتنا وقفہ کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ مقتدی ابھی فاتحہ پڑھ رہے ہیں. دیکھیں اس میں یہ نہیں کہ کہیں گئے تھے سفر میں تو اس کی وجہ اس کا بتا رہے تھے. دیکھیں احناف کے نزدیک جو ہے وہ مقتدی کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے، یعنی مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا. تلاوت کرنا اس کو منع ہے، منع فرمایا حدیث پاک کے اندر، اور خاموش رہنے کا قرآن کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تحقیق. اس کے مطابق جو قرآن و حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ مقتدی یہ امام کے پیچھے خاموش رہے گا. اور ہمارے نزدیک امام پر لازم ہے کہ جب وہ سورہ فاتحہ ختم کرے گا تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اور اس کے بعد اس نے اگلی سورہ شروع کر دینی ہے. اس نے اگر 3 سبحان اللہ کی مقدار جو ہے وہ سوچنے میں گزار دی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد تو اس صورت میں سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا. لیکن یہ سفر میں تھے، اب نہ جانے انہوں نے کس کے پیچھے نماز ادا کی، تو ہو سکتا ہے کہ کسی شافعی امام کے پیچھے جو سنی صحیح العقیدہ ہو اس کے پیچھے وہ نماز ادا کی ہو انہوں نے. اور وہ شافعی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک چونکہ ان کی تحقیق یہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ امام کے پیچھے جو ہے وہ مقتدی بھی تلاوت کرے گا، تو اگر ایسے امام کے پیچھے انہوں نے نماز ادا کی ہے کہ جو شافعی ہیں سنی صحیح العقیدہ ہیں تو پھر اس صورت میں ان کی نماز یہ ہو گئی ہے. اگر وہ شافعی جو ہیں وہ مکمل جس طریقے سے شرائط ہیں اس کے مطابق نماز پڑھاتے ہیں تو صرف وہ خاموش رہے ہیں اتنی دیر کہ جس کی وجہ سے اتنا وقت گزر گیا اس شافعی امام کی وجہ سے، تو پھر اس صورت میں وہ نماز ہو چکی ہے. اگر حنفی امام اس طریقے سے کرتا تو پھر اس پر لازم ہوتا کہ وہ سجدہ صاحب کرے گا، اور اگر جان بوجھ کے ایسا کیا ہے اس نے تو پھر تو نماز یہ لوٹانا پڑے گی. ٹھیک ہے. تو آصف محمود بھائی آپ مزید اپنے مسئلے سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے دارالفتاء اہل سنت کے نمبرز پر رابطہ کیجیے. دارالفتاء اہل سنت کے پاکستان کے لیے اور دنیا بھر کے لیے بھی نمبر موجود ہیں اور انٹرنیشنل کالرز کے لیے بھی 3 نمبر موجود ہیں. بالخصوص یو ایس سے امریکہ، یو کے اور ساؤتھ افریقہ کے جو سائلین ہیں ان کے لیے خاص لوکل نمبر موجود ہیں. مدنی چینل پر وقتاً فوقتاً آپ ان نمبرز کو دیکھتے رہتے ہیں، تو ان نمبرز پر رابطہ کر کر آپ اپنے مسئلے کو دریافت کر سکتے ہیں. دوسرا سوال ذاکر بھائی، پہلے بھی ان کا ایک سوال آیا تھا بہاول نگر سے کہ جب مردے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو حکم ہے کہ سیدھی جانب اس کا رخ کیا جائے، تو اب کہہ رہے کہ پورے جسم کو سیدھی جانب کروٹ پر لٹانا ہے یا اس کو صرف گردن کو موڑنا ہے؟ صرف اس کی چہرہ جو ہے، گردن بھی نہیں، صرف چہرہ اس کا جو ہے وہ قبلے کی طرف کریں گے، باقی اس کو سیدھا ہی لٹانا ہے. چہرہ اس کا قبلے کی طرف یہ کر دیا جائے گا، سارا اس کو قبلے کی طرف نہیں پھیرا جائے گا، یعنی بقیہ وہ سیدھا لیٹا رہے گا، اس کے چہرے کو گھما کر قبلے کی جانب کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.